تو اس طرح جو ہے یہ تذکیری پروگرام ختم ہوا۔ اس پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مذاکرہ علمیہ، علمی مذاکرہ، جس کا عنوان ہے آج فتنہ انکار حدیث کا علمی جائزہ۔ اس کے جو ذیلی عناوین ہیں میں مختصر طور پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن سے سنت کا تعلق۔ نمبر 2، فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت۔ نمبر 3، انکار سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ نمبر 4، قرآن میں سب کچھ موجود ہونے کا شبہ۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفظ سنت کی کفالت نہ لینے کا شبہ۔ نمبر 6، عہد نبوی میں کتابت سنت سے ممانعت کا شبہ۔ نمبر 7، تدوین حدیث میں تاخیر ہونے کا شبہ۔ نمبر 8 اور آخری ہے یہ، احادیث میں ضعیف اور موضوع ہونے کا شبہ۔ تو جو حاضرین ہیں جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسی عناوین جو یہاں پیش کیے گئے ہیں اسی کے تعلق سے اگر کوئی ان کے پاس کوئی معلومات ہو تو شیئر کریں۔ اگر اس سے ہٹ کر ان کا کوئی سوال ہو تو یہ مذاکرہ 35 منٹ کا ہوگا، تو اس سے ہٹ کے کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد 10-15 منٹ جو ہے اس کے لیے وقت دیا جائے گا۔ تو ہم لوگ اسی جو ہے ذیلی عناوین پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں ابنائے خدیم شاخ قطر کے جو صدر ہیں جناب مولانا محمد عبدالحفیظ نانوی صاحب ہیں، وہ اس کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، آپ سے علمی خدمات کو تعبیر لیتا رہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز بھائیو، ہمارے ساتھی پروگرام کے ذمہ دار ارشاد صاحب نے مذاکرے کے تعلق سے ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس مذاکرے کا آغاز کریں میں مقدمے کے طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، رمضان میں خاص طور پر اسے ختم بھی کرتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات بھی قرآن مجید کی اس آیت سے گزرے ہوں گے جو سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 134 143، جس کا ایک حصہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اس کی ترجمانی ہے ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا، اس قبلے کو ہم نے بنایا نہیں بنایا مگر اس لیے، یعنی ہم نے اس قبلے کو اس لیے مقرر کیا تاکہ جان لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آغاز میں اس آیت پر غور کریں، ذرا جائزہ لیں، اس میں فکر کے بہت سے راہیں ہیں جو کھل جائیں گی۔ اس میں پہلی بات جس کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا، کہ وہ قبلہ جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں کہیں یہ حکم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا 16 یا 17 مہینوں کے بعد تو قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، جس میں ایک آیت کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے، یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے آپ جس قبلے پر ہم نے آپ کو رکھا تھا، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائے کہ ہم نے آپ کو اس قبلہ پر مقرر کیا تھا
وہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسری وحی نازل ہوتی ہے، وہ سنت کی وحی. یہ پہلا پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ مقرر کیا تاکہ جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتے ہیں اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس وحی کے ذریعے کہ کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کے تحت رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس وحی پر بھی جو قرآن میں نہیں ہے، اس وحی پر جو قرآن میں نہیں ہے، اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد غور کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ کافی مشکل چیز ہے، مگر وہ لوگ جن کو ہدایت پر دے. یہاں اس بات کی ضمانت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اس وحی کے بغیر بھی جو قرآن میں نہیں ہے وہ ہدایت پر ہے. یہ واضح طور پر اس آیت سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے. محترم بھائیوں، یہ جو مذاکرہ رکھا گیا ہے اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو ایسا نہیں کہ کہیں قرآن کو بھیج دیا اور کہا کہ اس کی تلاوت کر لو، اس کو پڑھ لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالم کے لیے ڈرانے والا بنے. اللہ نے رسول کو بھیجا، اس رسول کو اسوہ بنایا، اور اس رسول کی باتوں اور قرآن ان دونوں کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی جب دونوں چیزیں مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے یہ نہیں کہا الیوم اکملت لکم قرآنکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو مکمل کر دیا اور دین میں احکام شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ملا کر مکمل کیا اس دین کو. لیکن افسوس کی بات یہ کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140/3 میں یعنی 143 میں جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے قدم پھسل جائیں گے، امت میں اس طرح کے فتنوں کا ظہور ہوا. سب سے پہلے خوارج آئے، انہوں نے اپنی فکر سے کچھ خیالات شروع کیے. جب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سلسلے میں رکاوٹ ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اس کے بعد جہم ابن صفوان کا ظہور ہوا. اس کے بعد قدریہ آئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، تو پھر قرآن کی بہت سی آیتوں کے ساتھ احادیث کا بھی انکار کر دیا. پھر معتزلہ آئے. اس کے بعد بہت سے ائمہ سنت اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیے جنہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا. اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر 13ویں صدی ہجری میں یعنی 19ویں صدی کے آغاز میں، تقریباً 19ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس فتنے کا ظہور ہوا، اور اس کا مرکز اس وقت رہا ہندوستان اور پاکستان. بہت سے ایسے لوگ وہاں کچھ پیدا ہوئے جنہوں نے امت کے اس سارے عمل کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تحت ہے اس کو باطل قرار دیا اور اپنی طرف سے اس کی تعویل کی اور دین کو ایک مذاق بنا لیا. آپ اس کی کئی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے مثال کے طور پر آئیں گی. تو یہ ایک کوشش ہے تاکہ ہمارے ایمان میں مضبوطی حاصل ہو، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت کے لیے ہمارے دل کے دروازے کھول دے. تو اس مذاکرے کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی روشنی میں ہم اور ہمارے ساتھی انشاءاللہ اس کے جو عناوین ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے، اور اپنے اس وقت جو موضوع رہے گا اسی پر گفتگو ہوگی. اور آخری میں انشاءاللہ سوالات کا یہ موقع رہے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے ایسے ساتھی ہوں گے کہ ہماری گفتگو کی روشنی میں کچھ سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہو گئے ہوں، تو اس کے بارے میں وہ سوالات کر سکیں گے. تو میں مذاکرے کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کا جو پہلا عنوان ہے قرآن سے سنت کا تعلق. قرآن سے سنت کا تعلق، قرآن اور سنت دونوں میں کیا تعلق ہے، اسی سلسلے میں دعوت دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ آئیں اور اس پر روشنی ڈالیں. جو بھی ہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں اس عنوان کے تحت جو مواد ان کے ذہنوں میں ہے جو بتانا چاہتے ہیں یقیناً پیش کر سکتے ہیں. مذاکرہ عام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم حاضرین، ابھی آپ نے سنت کی اہمیت اس تعلق سے مختصر مقدمہ سنا. ابھی جو اس میں سب سے پہلی شکل کا پہلا عنوان ہے کہ قرآن سے حدیث کا کیا تعلق ہے، دونوں میں آپس میں کیا ربط ہے. تو اس میں تقریباً 3 طرح کے تعلق ہیں. سب سے پہلا یہ کہ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے حدیث
اس کی توثیق کر دی ہے، یعنی اس کو مزید اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کی تاکید کر دی ہے، تو اس کو کہیں گے کہ دونوں کے درمیان، قرآن اور سنت کے درمیان توثیق کا تعلق ہے، یعنی جن چیزوں کو قرآن میں بیان کیا گیا حدیث کے ذریعے بھی اس کی تاکید کی گئی، مزید اس کے اوپر ابھارا گیا۔ مثال کے طور پہ ہجرت فی سبیل اللہ وغیرہ جو بھی احکام ہیں اس کو قرآن میں اس کی فضیلت پر بیان کی گئی، تو مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث سے اس کی وضاحت کی، اس کی تاکید فرمائی۔ دوسری چیز ہے تبیین، یعنی تفصیل بیان کر دی، کوئی چیز قرآن میں مختصر انداز میں بیان کی گئی ہے تو اس کو حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر نماز کے احکام ہیں، نماز کے تعلق سے جو حکم آیا ہے قرآن میں، صرف اقیموا الصلاۃ کہا گیا کہ نماز کو پڑھو، لیکن کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی، کس وقت میں کون سی نماز پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر نہیں۔ تو یہ ایک تعلق ہے قرآن اور حدیث کا تفصیل کا، یعنی جو چیزیں مختصر طور پر قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کو تفصیلی انداز میں سنت میں واضح کیا گیا ہے، یہ دوسرا تعلق ہے۔ ایک تیسری چیز ہے کہ جو چیزیں قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہیں اس کو حدیث میں اضافہ کیا گیا، وہ تشریعی تعلق ہے دونوں کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اس کو اپنے کلمات میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر حدیث میں جو فرمایا گیا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے موقع پر فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں پالتو گدھے کے گوشت سے منع کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت جو لوگ جن لوگوں نے وہ گوشت پکایا تھا اس کی ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ تو یہاں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت کا قرآن میں ذکر نہیں تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس پر اضافہ کیا۔ تو اس طرح یہ تین تعلق قرآن اور سنت کے ہیں۔ مختصر انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن ایک متن ہے، یعنی کہ اصل ہے، اور سنت اس کی شرح ہے، اس کے بغیر ہمیں دین کے احکام کو سمجھنا بالکل ناممکن ہے۔ مزید وضاحت انشاءاللہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ قرآن سے سنت کا تعلق بنیادی طور پر جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ قرآن سے سنت کا تعلق یہ ہے کہ سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل لیجئے، سورۃ النحل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ واضح کریں اس چیز کو جو آپ پر بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو باتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے اس کو واضح کرتا ہے۔ اب اگر وہ تو واضح ہو جائے، یعنی وہ چیز تو جو قرآن ہے وہ تو ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو کتاب کیا ہو جائے گی؟ کتاب ایک معمہ بن جائے گی جس کو حل کرنا ممکن نہیں۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدی للعالمین قرار دیا، تو وہ کتاب تو عالم کے لیے ہدایت ہے اور متقی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معمہ بن کر رہ جائے اور لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو کہ وہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اس سے بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا تو محفوظ کیا، تو ضروری ہے کہ اس کے بیان کو بھی محفوظ ہو، کیونکہ اس کے بغیر کتاب کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ نقطہ تو ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وہ ہے جی اسی نقطے کے تعلق سے بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں مہاراشٹر سے ویزے پر آیا ہوں اور بڑی معذرت اور اجازت کے ساتھ اس شیخ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر محدثین کے مقابلے میں اپنی کتاب کا آغاز کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب سے کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ احادیث کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور کتاب الایمان کو کتاب بدء الوحی کے بعد میں بیان کرنا
یہ ثابت کرتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلوع ایک غیر مطلوع۔ مطلوع قرآن ہے اور غیر مطلوع حدیث ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وحی کی ایک قسم تو کوئی مانے اور دوسری کا انکار کرے۔ اگر وہ دوسری کا انکار کرتا ہے تو پہلے کا انکار لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے پہلے کتاب و بدل وحی کا ذکر کیا خاص طور سے، اور اسی زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کر کے دنیا کے ان تمام لوگوں کی تردید کر دی جنہوں نے قرآن کا اعتبار تو کیا اور احادیث کا اعتبار کھو دیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جو محتاج وضاحت ہیں، جیسا کہ بھی اشارہ اس سے پہلے ہوا۔ ان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آئے گا، میرے خیال سے کوئی بات نہیں، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت، اس نقطے پر ہم لوگ جی ہاں۔ کریں۔ جی ہاں، فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت کریمہ میں یتبعون الرسول رسول النبی الامی، یہاں نبی کی اتباع کا حکم آ گیا اور ان کی تعریف ہو گئی جو لوگ نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی آیت میں آگے جا کے اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے نور کی بھی پیروی کی جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا اتباع نور قرآن ہے، انزل معہ رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اتباع نور ہی کافی نہیں ہے، اتباع رسول بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ نے اتباع نور کے ساتھ اتباع رسول کو جمع کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے اور پروف ہے کہ صرف قرآن کا اتباع کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ بار الہ ہم ایمان لے آئے کس پر؟ بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، منزل من اللہ کلام پر ایمان کافی نہیں ہے بغیر رسول کی پیروی کے اتباع کی۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی اور شقوں سے متعلق اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ قبول۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرے نقطے کے سلسلے میں اگر کوئی ساتھی وضاحت کرنا چاہیں، فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت۔ اسی لیے مشہور ہے کہ قرآن جو ہے سنت کا محتاج ہے، مگر سنت جو ہے قرآن کی محتاج نہیں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قولی احادیث، عملی احادیث، آپ کی پوری زندگی جو ہے ہم کو دیکھنا پڑے گا قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو اس حساب سے حدیث کا درجہ جو ہے اگر دیکھیں کہ کس کی ضرورت، احتیاج کس کا زیادہ ہے، تو قرآن جو ہے یہ سنت کا محتاج ہے، جبکہ سنت رسول جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو ہے ضرورت قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی اتنی ضرورت ہے۔ غالباً امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ قول کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا جتنی قرآن سنت کا محتاج ہے، اس سے زیادہ قرآن سنت کا محتاج۔ یہ وہ قول کی جو ہے صحیح ترجمانی ہے۔ کچھ اور وضاحت کرنا چاہیں؟ جی اس کے بعد اور کوئی مثال کے طور پر اس کی ایک دو مثالیں اگر ہم اپنے سامنے کر لیں تو جو ہے واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر فہم قرآن کے لیے سنت کی ضرورت۔ قرآن مجید میں بہت سے احکام دیے گئے، جیسے کہ نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، لیکن کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے، رکوع کہاں ہو، سجدہ کہاں ہو، بغیر سنت کے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔
اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی باتوں کا حکم دیا قرآن مجید میں، لیکن سنت نے اس کی وضاحت کی. سارے احکام جن پر ہم عمل کرتے ہیں سنت ہی کی ذریعے واضح ہوتے ہیں، سنت ہی کی ذریعے واضح ہوتے ہیں. جیسا کہ مزید امام شافعی رحمہ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں حکمت کی تفسیر جو ہے سنت ہی سے لیتے ہیں. الکتاب تو قرآن مجید ہے اور حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً الرسالہ میں جو ہے اس بات کو صحیح طور پر واضح کیا ہے، وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ فہم قرآن کے لیے سنت ضروری ہے، اس کے بغیر فہم قرآن کا کوئی دروازہ ہمارے لیے کھل نہیں سکتا. آگے ہم بڑھیں گے اور انکار سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. اس نقطے پر کچھ باتیں انکار سنت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. پہلے دوسرے نقطے کے بارے میں جی ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو منکر حدیث ہے وہ قرآن کو تو پوری اہمیت دیتے ہیں، ان کو مانتے ہی ہیں، پر سنت کو نہیں مانتے. تو اگر قرآن کو اہمیت دیتے ہیں تو قرآن جیسی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے یہ ہے، جب تک یہ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک یہ باتیں بتائی، جو بھی باتیں بتائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حدیثوں سے ملتی ہیں. تو جب تک حدیثوں پہ یقین نہیں کریں گے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اللہ کی طرف سے کتاب کون بتائے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو قرآن کی اہمیت کیا ہے وہ تو حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. تو اگر حدیث ہی نہیں ہوگی تو قرآن جیسی کوئی کتاب ہے یا اللہ کی طرف سے یہ کوئی زندگی میں ثابت نہیں کر سکتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہوا ہے. میرے خیال سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے تاکہ موضوع جو ہے مکمل کر سکیں. اس موضوع پر انکار سنت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، اگر اس کے بارے میں کوئی جو ہے پیش کرنا چاہیں تو آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث وارد ہے. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله رواه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة وصححه الألباني في منزلة السنة. اس حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس چیز کو بتا دیا تھا کہ شاید کچھ دنوں بعد یا کچھ سالوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ میں مست رہیں گے، یہ کہیں گے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ لے لو، باقی سب چھوڑ دو. جو قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دیا، تو اس کو حرام کر لو. جو چیز قرآن میں تم کو حلال ملے اس کو حلال سمجھ لو، باقی سنت کوئی چیز نہیں ہے. ایسا کہنے والے پیدا ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا. ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قرآن کے ساتھ قرآن ہی کی طرح ایک چیز دی گئی ہے. جیسے آپ نے ابھی سنا کہ وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے. تو سنت اس کو تلاوت نہیں کی جاتی. اس کی تلاوت کرنے پر جس طرح قرآن کی تلاوت سے ثواب ہے اس طرح سنت کی تلاوت پر ثواب نہیں ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ایک وحی ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے. جب قرآن کو مانے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانے گا تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جو قرآن کی کتاب میں، جو قرآن میں ہمیں ملا ہے بس وہی صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا، الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. تو اگر کوئی چیز آپ کو قرآن میں نہ ملے اور وہ شریعت میں حرام ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس چیز کو میں حرام قرار دے رہا ہوں تو یہ میری اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تم پر اللہ تعالیٰ کی شریعت واضح کر رہا ہوں کہ یہ چیز بھی حرام ہے. جس طرح ابھی
آپ کے سامنے مثال واضح آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کی گوشت کو حرام قرار دیا، یہ تو قرآن میں ذکر نہیں ہے. تو اس طرح قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد والے زمانے میں لوگ سنت کا انکار کریں گے، اس طرح حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا. اس پیشین گوئی کے بارے میں جاننے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا. مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمانوں کو مشرکین نے کافروں سے ڈرایا دھمکایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں فلاں فلاں چیزیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ذکر کیا ہے کہ ایسے حالات ہمارے سامنے پیش آئیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. تو یہ جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سنت پر التزام میں مضبوطی پیدا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس پر آئیے. تیسرا شیء کیا ہے؟ انکار سنت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. سنت کے انکار کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں. دن کو وہی پہچانتا ہے جس کا واسطہ پالا رات سے پڑا ہو. سنت کی یہ تاریخ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ ضرب بدعت سے لگی. بدعت کی ترویج ہی سنت کا انکار ہے، خفیہ انکار ہے. آئیے میں ایک حدیث بیان کر دوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کوفے کی مسجد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے لیے داخل ہوئے. کسی کام سے عبداللہ بن مسعود باہر رک گئے. ابو موسیٰ اشعری مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو نماز کو کچھ وقت باقی ہے اور لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کے پاس دانے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم تو دانوں پر کبھی بھی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. پلٹ کر باہر آئے اور باہر آ کر عبداللہ ابن مسعود کو بلایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا تو کہا ابھی تمہارے نبی کے اس دنیا سے رخصت ہوئے لمبا عرصہ نہیں ہوا، جو کپڑے تمہارے پیغمبر نے استعمال کیے وہ کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، جو برتن تمہارے نبی نے استعمال کیے وہ برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین کا کھلواڑ بنا دیا. نبی کے صحابہ بھی ابھی موجود ہیں اور تم نے یہ نئی چیزیں دین میں شروع کر دی. سنو میں تمہیں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو شمار کر لو اور توبہ کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے. میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت میں سے یخرج من امتی قوم یقرؤون القرآن، میری امت میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. لیس صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولیس صیامکم الی صیامہم بشیء، ان کے روزے کے سامنے تمہارے روزے کچھ بھی نہیں، ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نماز کچھ بھی نہیں. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر سے شکار نکل جاتا، تیر سے شکار نکل جاتا. تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ بدعات کی ترویج یہ سنت کو کاری ضرب ہے اور سنت کا انکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک تو وہ باتیں تھیں جو سنت کے تعلق سے ضروری وضاحتیں تھیں، اور حقیقت میں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. اس سے پہلے ایک حصہ ہم لوگ کچھ مہینے پہلے کر چکے ہیں. اب ہم لوگ اس دوسرے حصے کی طرف آئیں گے، یعنی اس کو ہم تیسرا حصہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شبہات ہیں جو عام طور پر منکرین سنت سے انکار کے لیے پیش کرتے ہیں.
उन शुबहात में से कुछ का यहाँ हमने जिक्र किया है जो आम तौर पर बहुत मशहूर हैं और हमारे सामने आते हैं। उनमें पहला ये कि कुरान में सब कुछ मौजूद है। वो कहते हैं कि कुरान में सब कुछ मौजूद है तो फिर अब सुन्नत की क्या ज़रूरत है। जैसे कुरान की कुछ आयतों से वो इस्तिदलाल भी करने की कोशिश करते हैं। तफसील कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज़ की इसमें तफसील है। मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इस तरह से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि कुरान में जब सब कुछ है तो फिर सुन्नत की क्या ज़रूरत है। तो ये हकीकत में एक शुबा है और इसको जो है दूर करना चाहिए। पहली बात